مرحبا 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 الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما تركت من خير إلا وقد أمرتكم به وما تركت من شر إلا وقد نهيتكم عنه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، دیکھو ایک بہت ہی موٹی سی مثال ہے۔ کوئی مکان ہوتا ہے، محل ہوتا ہے، اس مکان اور محل کی جب تعمیر ہوتی ہے تو اس میں میٹیریل لگائے جاتے ہیں۔ اینٹ سے مکان بنتا ہے، پتھر سے مکان بنتا ہے، محل تعمیر ہوتا ہے، اور ہم سب کو تجربہ ہے اور ادنا آدمی بھی جانتا ہے کہ جیسا میٹیریل ہوگا ویسے سامان تیار ہوگا۔ مکان میں عمدہ میٹیریل لگتے ہیں تو مکان بہت مضبوط بنتا ہے۔ محل میں پکی اور پختہ اینٹ جوڑتے ہیں تو وہ محل بہت پختہ ہوتا ہے۔ عمارت میں اگر اچھی طرح سے تراش کر کے پتھر لگاتے ہیں تو عمارت میرے دوستو نظر کو بھانے لگتی ہے، نظر کو کھینچنے لگتی ہے، پرکشش اور خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اصل کمال میٹیریل کا ہے، اس مکان کا کمال نہیں ہے۔ اصل کمال اس میں استعمال ہونے والی چیزوں کا، اینٹوں کا، پتھروں کا ہے۔ اگر وہ پختہ ہے اور پکی اینٹیں ہیں اور خوبصورتی سے تراش کر لگایا عمدہ ہے تو مکان بھی عمدہ ہے، خوبصورت ہے، محل بہت ہی پرکشش ہے۔ اور اگر گھٹیا میٹیریل لگاتی ہیں، اگر ہم اس کے اندر بالکل بیکار اور تھرڈ کوالٹی کا سامان ڈالتے ہیں تو مکان بھی ویسی تھرڈ کوالٹی کا ہوتا ہے۔ بزرگوں، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ہمارے مدارس اسلام کے قلعے ہیں۔ یہ بھی جانتے ہیں کہ اسلامی افکار و نظریات کی حفاظت انہی مدرسوں سے ہوتی ہے۔ اور میرے دوستو، یہ مدرسہ جو ایک قلعہ ہے، یہ مدرسہ جو ایک محل ہے، یہ جو حفاظت کی ایک جگہ ہے، یہ بھی میٹیریلوں ہی سے تیار ہوتا ہے، اور اس کے میٹیریل مدرسے کے طلباء اور اساتذہ ہیں۔ اساتذہ ہم سب بھی طلباء ہی اپنے آپ کو سمجھتے رہے۔ آخر دم تک، مرتے دم تک طالب علم سے کوئی فارغ ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ مجھے یاد آتی ہے حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ طلباء میں بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ آج بڑا المیہ ہے کہ مدرسے سے طلباء نکل کے جب جاتے ہیں تو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم فارغ ہو چکے ہیں۔ ارے فارغ نہیں ہوئے، اب داخل ہوئے ہو۔ فارغ نہیں ہوئے، فارغ التحصیل سمجھ لینا یہ اپنی تنزلی کی علامت ہے، اور اپنے آپ کو ہمیشہ طالب بنا کے رکھنا یہ ترقی کی پہچان ہے۔ میرے دوست، مرتے دم تک ہم سب طالب علم ہیں۔ تو یہ علماء ہیں، طلباء ہیں جو مدرسے کے قلعے اور محل کے لیے میٹیریل ہیں۔ یہ افراد ہیں علماء اور طلباء کے جن سے قوم بنتی ہے۔ آج بھی ہم سے قوم کو آس لگی ہوئی ہے۔ ہر زمانے میں قوم کو علماء ہی سے میرے دوستو امیدیں لگی تھی، اور قیامت تک یہ امید باقی رہے گی جب تک خیر کا سلسلہ رہے گا۔ میرے دوستو اور بزرگوں، ہم افراد، علماء، طلباء، یہ قوم کے لیے ہیں، ہم سے قوم بنتی ہے۔ اور یاد رکھو، جب افراد ٹھیک ہوں گے تو قوم بھی ٹھیک ہوگی، اور جب قوم ٹھیک ہوگی تو اسی ٹھیک قوم سے دنیا بھی آباد ہوگی۔ میرے دوستو اور بزرگوں، انہی افراد سے، علماء سے یہ دنیا قائم ہے۔ اور اگر ہم کچے ہو جائیں گے، اگر ہم بالکل تھرڈ کوالٹی کے بن جائیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ قوم بھی ویسی ہوگی، نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا بھی ویسی ہوگی، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر دنیا کے قائم رہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، قیامت برپا ہو جائے گی۔
میرے دوستوں اور بزرگوں، اپنے آپ کو یہ احساس رکھنا ہے، ہم سے قوم بنی ہے اور قوم سے دنیا آباد ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ میرے دوستو، پوری ملت کا ستارہ جو چمکے گا وہ ہماری ہی ذریعے سے چمکے گا۔ کاش اللہ پاک کو ہمیں خود چمکنے اور قوم کو چمکانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو اور بزرگوں، دیکھو آج ہم اپنے آبا اجداد کے کارناموں پر بہت فخر کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جلیل المجامع، وہ ہمارے آبا اجداد تھے، اور ہم اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ ویسے بن جاؤ تو اولئک آبائی کا نعرہ ختم، اولئک ابنائی بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے آبا پر جتنا فخر ہے ویسی ابنا کو بھی ویسا بننا چاہیے کہ ہمارے آبا ابنا پر فخر کر سکے۔ اولئک آبائی وہ تھا، اب یہ ہونا چاہیے اولئک ابنائی، یہ ہمارے بیٹے ہیں، یہ ہماری نسل کے لوگ ہیں، یہ ہمارے تیار کیے ہوئے افراد ہیں، ہمیں ان پر ناز ہے۔ میرے دوستو یاد رکھو، آبا و اجداد کی عظمت کی تاریخ سے کوئی کمال ہم کو نہیں ملتا ہے جب تک ہم خود ان آبا اجداد کے کارناموں کو سمجھ کے اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش نہ فرمائیں۔ بزرگوں کی تاریخ سے عظمت نہیں ملتی ہے، ہمیں خود اپنے اندر کمال اور کردار پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ دیں ہمارے وہ اکابر تھے، ان کی شخصیات ایسی تھی، ہم میں ہی امام غزالی ہوئے، ابن تیمیہ ہوئے، ابن قیم ہوئے، شاہ ولی اللہ ہوئے، مولانا قاسم نانوتوی ہوئے، علامہ شبلی نعمانی ہوئے، اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ یار آج کا نعرہ پیدرم سلطان بود، میرا باپ تو بادشاہ تھا، وہ انا پھٹیچر بودم، ہاں میں تو پھٹیچر کا پھٹیچر ہوں۔ ارے باپ سلطان تھا تو اس سلطنت کو تم بھی سنبھال کے رکھو، تمہاری شان بھی بلند ہو جائے گی۔ دیکھو بڑوں کا مالا جپتے رہنے سے کام نہیں چلے گا، خود کمال سے خالی رکھو اور بڑوں کا مالا جپتے رہو، یہ تنزلی کی علامت ہے۔ علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بیان میں ایک عربی کا شعر پیش کیا اور بہت اچھا نتیجہ اخذ کیا ہے۔ بنو تغلب ایک قبیلہ تھا عرب کا، اس میں ایک بڑا شاعر تھا عمرو بن کلثوم۔ اس شاعر نے ایک قصیدہ لکھا تھا۔ عربوں اپنی زبان دانی پر فخر کرتے تھے، عرب کے لوگ فصاحت و بیان پر بہت اتراتے تھے۔ وہ قصیدہ تھا بڑا اعلیٰ معیار کا قصیدہ تھا، زبان و بیان کے اعتبار سے ہو، فصاحت بلاغت کے اعتبار سے ہو، معانی مضامین کے اعتبار سے بہت اعلیٰ معیار کا وہ کلام تھا۔ اس قبیلے کے لوگ اپنی اس قبیلے کے بڑے شاعر کے اس قصیدے کو لٹکا کے رکھتے تھے اور صبح شام بس اس قصیدے کو پڑھتے رہتے اور سر دھنتے رہتے تھے اور اتراتے رہتے تھے، ناز کرتے رہتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس میں وہ اتنے لگ گئے کہ دوسرے عظیم کاموں سے وہ بالکل غافل ہو گئے، اعزازی کارناموں سے بالکل رہ گئے، فتوحات حاصل کرتے، ترقی حاصل کر کے کچھ نہیں کر سکے، بالکل پیچھے رہ گئے۔ اس پر شاعر نے کہا، الہا بنی تغلیبان کل مکرومہ، الہا بنی تغلیبان کل مکرومہ قصیدۃ قالہا عمرو بن کلثوم، کہ بنی تغلب کو ہر قسم کے اعزازی کام، ترقیات، فتوحات سے محض ایک قصیدے نے غافل کر دیا۔ وہ قصیدہ جو عمرو بن کلثوم نے کہا تھا، لوگ بس اسی کے پڑھنے سر دھن میں رہ گئے اور اپنے آگے کی ترقیات سے غافل ہوئے، محروم ہو گئے۔ میرے دوستو آج ہمارا حال بھی وہی ہو رہا ہے تقریباً۔ صرف بڑوں کے کارناموں پر فخر کرو، اس سے خود میں کمزوری بھی پیدا ہوتی ہے۔ جب تک ان کارناموں سے خود اپنی عملی زندگی میں سبق نہ لے، فکر عمل میں تعطل پیدا ہو جاتا۔ ہاں
अकाबिर के कारनामों को सुनो, उनकी अजमत को जानो और उनकी तहरीकों से वाबस्ता रहो, उनके साथ वफादारी ये करें हम कि हम उनकी तहरीक को तसलसल देते रहें। जब बड़ों के साथ ऐसी वफादारी होती है कि उनकी तहरीक को हम तसलसल देते रहते हैं, उनके कारनामों को आगे बढ़ाते हैं, तो उससे तारीख हमारी आजमत को तस्लीम करती है और खुद ब खुद हमारी कीमत बढ़ती चली जाती है। आज के ज़माने में हमें इसकी ज़रूरत है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हलवाई मिठाई बनाता है। मिठाई कैसे बनाता है? दूध को जलाता है और उससे मलाई तैयार करता है, लेकिन खालिश दूध को नहीं जलाता, उसमें पानी भी मिलाता है। पहले बेवकूफ़ लोग थे जो दूध में पानी मिलाते थे। आज एडवांस ज़माना हो गया, बड़े अक्लमंद लोग हो गए, दूध में नहीं पानी में दूध मिलाते हैं, पानी में दूध मिलाते हैं। बहुत चालाक हो गए हम। लॉस ना हो बिल्कुल, पूंजी भी कम लगे, प्रॉफिट नफ़ा बहुत ज़्यादा हो। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, देखो जब हलवाई मिठाई बनाता है, दूध में पानी मिलाता है, उसको जलाता है, मलाई तैयार करता है। जब हलवाई ऐसा करने लगा तो जैसी दूध में पानी मिलाना चाहा तो दूध ने पानी को रोक दिया। एक मुकालमा शुरू हो गया। दूध ने कहा, भाई हम में तुम में कोई जोड़ नहीं है, तुम्हारी क्या औकात कि तुम मेरे साथ शामिल हो सको? अरे मैं बहुत आला अरफा हूँ, मेरा रंग देखो कितना गोरा चट्टा है, मेरा जायका कितना उम्दा है, कीमत मेरी कितनी लगती है, तुम्हें तो कुछ नहीं है। पानी ने कहा कि भाई मैं वाक़तन आपके लायक नहीं हूँ, कोई खूबी कमाल मुझ में नहीं है, कोई जोड़ नहीं है, लेकिन मुझको बराए मेहरबानी अपने साथ शामिल करो। क्यों शामिल करूं भाई, जब तुम मेरे कबीले के नहीं, मेरे लायक नहीं, मेरे जोड़ के नहीं? कहा देखो मुझ में कुछ भी नहीं है, लेकिन एक बात मेरे अंदर है और मैं हमेशा उस बात का ख्याल रखूंगा। अरे वो कौन सी बात है? कहा मेरे अंदर वफादारी करने का मिजाज है। पानी ने कहा दूध को कि मैं तुम्हारा बावफा साथी होऊंगा। अबे तुम्हारी वफादारी क्या होगी? कहा कि वफादारी ये होगी कि जब हलवाई मिठाई बनाएगा और तुमको जलाएगा, अगर मैं तुम्हारे साथ शामिल न हूं तो पहले तुम ही जल के खत्म हो जाओगे, लेकिन जब मुझको शामिल कर लोगे तो दूध के मुकाबले में पानी ज्यादा रकीक होता है, सयाल होता है, उसमें जलने की खासियत ज्यादा होती है बनिस्बत दूध के। पानी में दूध मिलाओ, दूध में पानी मिलाओ और उसको जलाओ तो दूध बाद में जलेगा, पहले पानी जल जल के भाप बन के उड़ जाएगा, फिर दूध का नंबर लगेगा। कहा मेरे अंदर यह वफादारी है, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे बचाव के लिए शामिल होना चाहता हूं। जब तक मैं रहूंगा तुम्हें जलने से बचाता रहूंगा, ये मेरी वफादारी है। मैं तुझ पर कुर्बान होऊंगा कि जब तक मैं जल जल के भाप बन के उड़ न जाऊं उस वक्त तक के तुम्हारा नंबर नहीं आएगा। ये मेरी वफादारी है, बस इस वजह से मुझे अपने साथ रहने दो। दूध बड़ा खुश हो गया, अरे तू बड़ा वफादार साथी है, ऐसा तो होता है। एक काम करते, चलो चलो इस वजह से कि तुम वफादार हो मेरे साथ शामिल हो जाओ। मेरे दोस्तों, वफादारी ही से साथ चलता है और गद्दारी से बरसों का साथ टूट जाता है। आज हम में भी वो बातें हो रही। दूध ने कहा ठीक है, चलो तुम बड़े वफादार हो, वफादारी के साथ मेरे साथ शामिल हो सकते हो जाओ, लेकिन सुन लो मेरी एक बात, तुम्हारी एक वफादारी तो मैं उसका सिला भी देना चाहता हूं। वो सिला ये है कि जब तुम मेरे साथ रहोगे और वफादारी निभाओगे तो सुनो, कीमत मेरी लगेगी वही कीमत तेरी लगेगी। मेरे दोस्तों, आज हमें अपने अकाबिर, अपने बुजुर्गों, अपने मशाइख, अपने असलाफ के साथ वैसी ही वफादारी निभाने की जरूरत है। हमारी कोई कीमत नहीं है। अगर हम काश के बावफा बन जाए तो हमारी इस वफादारी से जो कीमत हमारे बुजुर्गों को जमाने ने दी थी वो कीमत हमको भी आज मिल सकती है। आज आवाम को उलमा से काटा जा रहा है, और एक बात और सुनो, उलमा को मशाइख से काटा जा रहा है। इल्म पर हम इतने इतरा गए कि अपने आप को सब कुछ समझ गए और किसी के सामने अपने आप को झुकाने की हमको कोई जरूरत नहीं रही। ये यहूदियों की साजिश है, हमारा ज़हन बनाया जा रहा है। ये भी आज के ज़माने के हालात है, हमें इन हालात को समझने की ज़रूरत है। जब तक मेरे दोस्तों किसी की जूती सीधी नहीं करते हैं उस वक्त तक हम इस काबिल होते ही नहीं कि कोई हमारी जूती सीधी कर सके। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह
कितने अजीम आदमी थे, इल्म व फजल के कमालात पे कैसे फायज थे, फिर भी कहते हैं कि मौलवी हरगिज नशुद मौलाए रूम। अब तक मौलवी था लेकिन मौलाए रूम बन गया। कैसे बना मौलवी? हरगिज नशुद मौलाए रूम ता गुलाम शम्स तबरेजी नशुद। जब तक ये मौलवी शम्स तबरेजी का गुलाम नहीं हो गया उस वक्त तक ये मौलाए रूम नहीं बना। आज जरूरत इसकी है मेरे दोस्तों। आज के हालात का ये भी चैलेंज है कि हम अपने बुजुर्गों से वाबस्ता रहें और उनके साथ वफादारी करें, फिर दूध के साथ पानी मिलेगा, उसकी कीमत बढ़ेगी, फिर इंशाअल्लाह हमारी भी कीमत ज़माने को तस्लीम करना पड़ेगा। कुछ टूटी फूटी बातें थी, बयान कर दी हैं। अल्लाह अपने फजल से हमको जो कुछ अता फरमाया है, हम अल्लाह का उस पर बेइंतहा शुक्रगुजार हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें, इससे नेमत में इजाफा होगा और उसकी कदरदानी की तौफीक मांगते रहें। फलिल्लाहिल हम्द व शुक्र व मा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़ व आखिरु दावान अनिल हम्दुलिल्लाह।